اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک آپ تمامی حضرات نے درس تفسیر قرآن میں سورۃ البقرہ کی 187 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کر لی۔ آج 188 نمبر کی آیت دوسرے پارہ میں سورۃ البقرہ کی آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ناحق طریقے پر مال کے کھانے اور ناجائز طریقے پر کسی کو تکلیف پہنچانے یا کسی کو نقصان پہنچانے کا حکم بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنُكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ کیسے؟ مال ناحق نہ کھاؤ، بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ لے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ اس آیت کریمہ میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا، چاہے لوٹ کر ہو یا چھین کر ہو، چوری سے ہو یا جوئے سے ہو، یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہیں۔ سب کیا ہیں؟ ممنوع، حرام ہیں۔ صاف ظاہر یہ ہوا بالباطل سے کہ حرام طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال، وہ طریقہ بھی حرام اور گناہ، اور وہ مال بھی حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہاں، اسی طرح شراب کی تجارت سے بھی جو مال حاصل ہوگا وہ بھی حرام ہوگا۔ مروجہ جو قوالی ہے، جو ہوتی ہے ڈھول تاشے کے ساتھ اجرت پر، یہ بھی حرام۔ فوٹو کھنچوانے کی جو اجرت ہے یہ بھی حرام ہوگی۔ ویڈیو تصویر کشی وغیرہ یہ سب حرام چیزوں میں داخل ہوں گے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں، جوا ہو، سود ہو، دھوکے سے لیا گیا ہو، کسی کے حق کا انکار کیا، مثلا مزدور کی مزدوری نہیں دی، مزدور نے کام کیا اور تم نے کہا نہیں تمہاری کوئی مزدوری نہیں، اجرت کرائے کا انکار کر دیا، کسی کا حق مار لیا، سب حرام ہے۔ اسی طرح فاحشہ عورت کا اپنا جسم بیچ کر دھندا کمانا پیسہ، یہ بھی حرام۔ مردار کی قیمت، یہ سب ناجائز ہوں گے۔ یاد رہے کہ مال حرام جہاں بہت ساری بلائیں وبائیں لیتا ہے، رکھتا ہے، اسی طرح مال حرام کا صدقہ کرنا بھی حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ اگر مال حرام سے صدقہ کر کے ثواب کی نیت کرتا ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ صدقے کی جو نیت، صدقہ کر کے اس نے جو ثواب کی نیت کی تو گویا کہ وہ حرام کو حلال سمجھتا ہے، اور حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ البتہ اگر کسی کا مال غصب کر لیا ہے یا حرام طریقے پر کمایا ہے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، تو حکم تو یہی ہے کہ حرام طریقے پر کمایا ہوا مال اگر وہ کسی کا حق ہے تو اسے دے، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کے ورثہ کو دے، اور اگر نہیں پتہ چل رہا کس سے لیا، کہاں سے لیا، تو حکم تو یہ کسی غریب کو صدقہ کر دے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں دے رہا ہوں، مجھے لینا اور رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب اللہ کے حکم کی اتباع کرنے کی وجہ سے رب اسے نیکیاں عطا فرمائے، یہ الگ چیز ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ جو چیزیں ہیں، مال حرام کو رکھنا
کھانا حرام طریقے پر، تمام صورتوں کو یہ شامل ہے۔ اب آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے پر نہ کھاؤ، اور نہ ہی کسی کے معاملے کو حاکموں تک لے جاؤ، نہ ہی گویا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپسی جو مال ہیں، آپسی معاملات ہیں، ان سارے طریقوں کو اپنے طور پر حل کرنے۔ یہ نظام معاشیات کا ایک عظیم قاعدہ اسلام نے بیان کیا کہ اگر مسلمان اپنے آپسی معاملات باہمی تعاون سے شریعت کی روشنی میں حل کر لیں تو پھر کتنا اچھا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کیس کرنے میں، حاکموں کے پاس جانے میں جو آپسی دشمنی اور قطع رحمی رشتوں کا کاٹنا ہوتا ہے وہ کتنا برا ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، لہذا رشوت دے کر کوئی چیز حاصل کرنا، جھوٹی قسم کھا کے گواہیاں دینا، اپنے حق میں فیصلے کرا لینا، قاضی کے پاس لے جا کر کے فیصلہ کرانا، یہ تو گناہ جہاں تک ہے ہی ہے، مگر وہ حرام۔ اگر قاضی کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلہ کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، الحرام لا یصیر حلالا بقضاء القاضی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعد فاقضی له على نحو ما اسمع فمن قطعت له من حق اخیہ شیئا فلا یاخذه فانما اقطع له قطعۃ من نار۔ تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے، فیصلے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو، ہوشیار ہو، ہاں، جیسے وکیل لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ، تو اگر بفرض محال میں اس کی باتیں سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں، اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ اگر ہم اپنا باہمی لین دین معاملات قرآن کے اس حکم کے مطابق کریں تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں، ان کی پیروی پر جو کیس کی پیروی کرنے میں جو بے شمار پیسے خرچ ہوتے ہیں، بیکار وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے عزت دار لوگ، سائلنٹ قسم کے لوگ، کورٹ کچہری اور پولیس کا نام سن کر وہ جو ہے گھن کرتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ سارے آوارہ قسم کے، ناکارے قسم کے لوگ چہرے پر جن کے نحوست برستی، وہی سب لوگ کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں، بے انداز پیسہ خرچ کرنا۔ کتنا بڑا ان مقدمہ بازیوں کا نقصان ہوتا ہے۔ قریبی رشتے ٹوٹ جائیں، باہمی محبت اخلاص کی جگہ نفرت دشمنی پیدا ہو جائے۔ جس طرح ہم قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کاش مسلمان اسلامی معاشرہ اسی طرح قرآن و حدیث کے اس حکم کو بھی اپنے سینے سے لگاتا، ان تمام خرابیوں سے پاک صاف ہو جاتا، ہو ماحول پاکیزہ خوشگوار بن جاتا، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن تو سینے سے ہم لگاتے ہیں مگر قرآن کے احکام کو سینے سے نہیں لگاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج آپ دیکھیے وہ کون سا معاملہ ہے انسان کی زندگی کا، مہد سے لے کر لحد تک، پیدا ہونے سے لے کر کے دفن تک، کون سا ایسا معاملہ ہے؟ میاں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے، اس وقت سے لے کر کے، اس سے پہلے سے لے کر کے، اس کی پیدائش، کفن دفن، قبر میں اتارنے تک، فرشتوں کے آنے تک، صبح قیامت تک اٹھائے جانے تک کا روشن اور کھلا ہوا بیان مذہب اسلام نے دیا ہے نا؟ سارے راستے اسلام نے بتائے ہیں، اگر مسلمان ان سارے معاملوں کا خود فیصلہ کر لیں۔ اب آپ دیکھیں مقدمات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مقدمہ بازیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ عورتیں طلاق کے تعلق سے شرعی حکم نہ مان کر وہ کیس کرتی ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید کوئی عورت اس لیے کیس کرتی ہو کہ حکومت کی جو کورٹ ہے اس کے حق میں شریعت کے مطابق فیصلہ دے دے، یا تو وہ شوہر کو اس کے
کہ اس کے گمان میں شوہر نے اس پر ظلم کیا، لہذا اس کو میں جیل کی چکی پسواؤں گی، اس لیے وہ یا تو کیس کرتی ہے، یا اسے لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی چاہیے جو اس کا حق نہیں ہے، اس لیے نہیں جاتی ہے۔ مقدمات کیس جو مقدمات رہے ہمارے طلاق کے مقدمات، کیا شریعت میں اس کے فیصلے موجود نہیں ہیں؟ خلا کے معاملات، کیا شریعت میں اس کے فیصلے موجود نہیں؟ علماء ہیں، دارالقضاء قائم ہیں، آپ وہاں سے فیصلے لے لیں، دونوں فریق راضی ہوں، فیصلہ ہوگا شریعت کے مطابق، فیصلہ آ گیا۔ لیکن ہمارے لوگ مقدمات کے لیے کورٹ اور کچہریوں کا چکر لگاتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق کے معاملے میں جو ہمارا فیصلہ تھا کہ شریعت فیصلہ کرے گی، میری شریعت کا مسئلہ ایک کورٹ کیسے حل کر سکتی ہے؟ میرے دین و دھرم کا مسئلہ یہ کورٹ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 3 طلاق کو 3 طلاق نہیں ہے، وہ 1 طلاق ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر کورٹ یہ فیصلہ دے دی کہ 3 طلاق نہیں، وہ 1 طلاق ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو کیا کورٹ کے اس غیر مسلم جج کے فیصلے پر، غیر مسلم جس نے کیس لڑا اس کے فیصلے پر 3 طلاق 1 طلاق ہو جائے گی؟ لوگ کورٹ جاتے رہے، نتیجہ آج ہوا جو ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مثال نہیں، ایسی ہزاروں مثالیں۔ ابھی جو مدارس اسلامیہ کا اتر پردیش میں خبر سن رہے ہیں کہ سب میں جو ہے اب دینیات کا صرف ایک شعبہ رکھا جا رہا ہے، ایک سبجیکٹ ہے، بقیہ سب کچھ دنیاوی تعلیم دی جائے گی، مذہبی استاد صرف ایک رہے گا۔ ابھی اسی بیچ میں ہم ٹینشن میں تھے، ہمارے ایک استاد ہے بڑے مولانا صاحب، ہم نے ان سے بات کی کہ کیا کوئی گورنمنٹ کا گرانٹڈ کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیں گے، کچھ پیسہ لگے گا تو دے دیا جائے گا، جائز طریقے پر جو راستے اپنائے جائیں اس کے لیے کر دیں گے، ہم طے نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مدرسے کی مذہبیت مکمل ختم ہو چکی ہے، 70% تو مذہبیت مدرسوں سے غائب ہو چکی ہے، اور آنے والے وقتوں میں وہ بھی غائب ہو جائے گی۔ جانتے ہو کیوں؟ ایک مدرسے کے ذمہ دار نے کورٹ میں مقدمہ کیا کہ ہم ایک ٹیچر بڑھانا چاہتے ہیں، اور الپ سنکھیک وبھاگ ٹیچر نہیں دے رہا ہے، ہم کو نیوکتی نہیں کروا رہا، پوسٹ کو فائنل نہیں کر رہا ہے۔ کورٹ میں اس نے مقدمہ کر دیا کہ تاکہ الپ سنکھیک وبھاگ ہمارے یہاں ٹیچر دے دے، پوسٹ کو ایک نیوکت کر دے۔ جانتے ہو جج نے کیا کہا؟ حکومت ہمیں یہ بتائے کہ کسی دھارمک استھل کے لیے گورنمنٹ کیوں تنخواہ دے؟ جب مدرسہ ایک مذہبی استھل ہے، مذہبی تعلیم کی جگہ ہے، تو پھر مذہبی دانشگاہوں کے لیے تنخواہ گورنمنٹ کیوں دے؟ ہم کو جواب حکومت یہ دے۔ گئے تھے اپنے لیے ایک صاحب کی نوکری کے چکر میں، نتیجہ یہ ہوا کہ آج پورے مدرسے اسکول، اور وہ بھی اسکول کیسے لایانی اسکولوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ بلڈنگیں زکاتوں کی بنی ہوئی، کتاب زکات، ہمارے صدقات و زکات کے پیسے لگے ہیں، زمینیں وقف کی گئی، کتنے لوگ بیچارے مدرسے کو زمینیں وقف کر دیے کہ ہمارے لیے اصال ثواب کا کام ہوگا، کتنوں نے اپنے ماں باپ کے مرحومین کے وراثت کے لیے، اصال ثواب کے لیے کمرے بنوا دیے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو، لیکن پورے تو قانون پاس ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ایک مثال نہیں، ہم کتنے دیں گے؟ قرآن نے 1500 سال کہا وَلَا تُدْلُوا بِهَا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ حاکموں کے پاس ان کے مقدمے اس لیے نہ پہنچاؤ کہ لوگوں کا مال کچھ ناجائز طریقے پر کھاؤ، کہ ان حکام کی طرف جو ہے لوگوں کے معاملات لے کر کے پہنچنا، یہ تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لہذا فوٹوگرافری کی اجرت، سنیما اداکاروں کی آمدنی، رقص کی اجرت، فلم کا ویڈیو کوسٹ، ان کی کاروباری کی آمدنی، جاندار کی تصویریں، پینٹر کی آمدنی، کاہنی نجومیوں، داڑھی مڈنے کی اجرت، گانے بجانے کی اجرت، یہ سب کچھ حرام شدیدہ گناہ ہوگا۔ چلیے، البتہ اب حکام کے پاس لوگوں کے معاملات نہ لے جائیں تو رشوت دینا
یہ بھی ناجائز طریقے پر کھانا پینا ہوا، اور رشوت لینا اور دینا یہ سب کچھ حرام ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا؟ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، نہ ہی رشوت کے طور پر وہ مال حاکموں تک پہنچاؤ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو رشوت لینا اور رشوت دینا یہ دونوں حرام ہیں۔ اللہ کے رسول نے رشوت لینے والے، دینے والے اور اس کا کاروبار کرنے والے سب پر جو ہے لعنت فرمائی ہے۔ البتہ یاد رہے کہ اپنے جان مال اور اپنے حق کے حصول کے لیے جو مال دیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ کسی منصب کی تمنا میں، اپنا کوئی کام بنانے کے لیے، جو کہ اپنا کوئی کام بنوانے کے لیے رشوت دینا ہو، کام کو پیسہ دینا، یہ رشوت ہے کہ ہم پیسہ دے دیں گے ہمارا یہ کام بن جائے گا۔ ایک ہوتا ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، ایک ہے کہ میرا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو کچھ رقم دینی پڑتی ہے تو وہ رشوت نہیں ہے۔ اپنے جان کی حفاظت مقصود ہے، پیسہ دینا پڑا کہ اگر نہیں دیں گے تو جان نہیں بچے گی، عزت چلی جائے گی، یا اپنا حق جو میرا ہے وہ چلا جائے گا، تو اس صورت میں اگر کسی کو مال دیا تو یہ رشوت نہیں ہے۔ لیکن کوئی منصب پانے کے لیے، کوئی عہدہ پانے کے لیے، اسی لیے ادارے میں تقرری کے لیے عربی مدارس میں اگر پیسے اس لیے دیے گئے تاکہ میری تقرری ہو جائے، یا وہاں کے ناظم یا ذمہ داروں کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ دوسروں کا نام نکال کر میرا نام رکھ دیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سب چیزیں رشوت میں داخل ہیں اور یہ حرام ہے۔ دینے والا بھی گنہگار، لینے والا بھی گنہگار ہے۔ بڑی عجب سی بات ہے، ایک صاحب کہنے لگے نہیں ہم تو دیتے ہیں وہ ہمارا حق تاکہ ہم کو جگہ مل جائے۔ ہم نے کہا تمہارا حق ہے؟ کہیں سرخاب کا پر لگا ہوا تمہارا حق ہے؟ تمہارا حق کیسے ہے؟ وہ ہمیں پیسہ دیا تاکہ ہم کو ہمارا حق مل جائے، تمہارے باپ کی وراثت ہے، وہ بھی تمہارا حق ہے۔ کیسے تمہارا حق ہے وہ تم ایک منصب چاہتے ہو، اس کے لیے 10 دعوے دار ہیں، تم پیسہ زیادہ دے رہے ہو تاکہ تم کو وہ منصب مل جائے، یہی تو رشوت ہے۔ اسی لیے علامہ قاضی خان وغیرہ نے تو یہاں تک لکھا کہ جب قاضی رشوت دے کر منصب قضا کو حاصل کرے تو وہ قاضی نہیں ہوگا، اور قاضی اور رشوت لینے والا دونوں پر رشوت حرام ہوگی۔ البتہ ہم نے یہ بتا دیا کہ کام میں رشوت دینے والا گنہگار ہوتا ہے، مگر وہ جو اپنے جان اور مال سے ظلم اور ضرر کو دور کرنے کے لیے دی جائے تو وہ رشوت دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، دینے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بتائیے کہ اور منصب قضا کے لیے کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ دیا تو وہ رشوت حرام ہے، وہ رشوت ہوگی۔ تو منصب کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا، تو اس رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام۔ دوسری صورت ایک ہوئی کہ کسی کو رشوت دیا تاکہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لے، کسی کو رشوت دیا تاکہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لے، تو چاہے وہ فیصلہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، لینے والا دینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، فیصلہ قاضی کے ذمہ ہے فیصلہ کرنا، قاضی کے ذمہ ہے فیصلہ کرنا، اس کو پیسہ دینا جائے، یہ نہیں کہ پیسہ دیں گے تب وہ فیصلہ کرے، وہ منصب ہی اس کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، حق فیصلہ کرے۔ اب اگر کوئی پیسہ دیتا ہے کہ آپ فیصلہ میرے حق میں کر دو، تو اگرچہ اس نے صحیح فیصلہ کیا اس کے حق میں، تب بھی یہ رشوت لینا دینا ہوگا اور حرام ہوگا۔ اپنی جان اور مال کو ظلم یہ صورت جو ہے نہیں ہے اپنے مال کو بچانے کے لیے۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ قاضی، چیف جسٹس، جج کے لیے تحفہ لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اسلام کا یہ قانون، رب کی عزت کی قسم، اگر قائم کر دیا جائے دنیا میں، اس سے پاکیزہ کوئی قانون نہیں۔ قاضی کو، جسٹس کو، جج کو، چیف جسٹس کو ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، گفٹ لینا جائز نہیں ہے، جبکہ ہماری شریعت میں گفٹ لینا دینا، ہدیہ دینا قبول کرنا یہ مستحب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دو، کیونکہ اس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے سے محبت کرو،
ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ کسی کو ایک مرتبہ کچھ تحفہ دے دیں، دیکھیے وہ آپ کو کتنا یاد کرے گا، اور آپ اسی کو تحفہ دیں گے جسے آپ بہت پسند کریں گے، تو یہ تو محبت بڑھاتا ہے۔ لیکن ہدیہ دینا لینا اسی کے لیے ہوگا جو ہمارے کسی عمل میں دخیل نہ ہو، اور جو کسی عمل کے لیے متعین کیا گیا، جیسے قاضی ہو، حاکم ہو، تو کسی کے لیے، ان میں سے کسی کے لیے، حاکم کے لیے، قاضی کے لیے ہدیہ قبول کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک شخص ہے جس کو لوگ قاضی کو کچھ لوگ ہیں جو قاضی بننے سے پہلے بھی ہدیہ دیتے تھے، تو قاضی بننے کے بعد بھی اگر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے اسے دیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص لا کر قاضی بننے کے بعد ہدیہ دے رہا جو پہلے نہیں دیتا تھا، تو اب اس کا ہدیہ قبول کرنا قاضی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے ایک شخص ہے، حدیث پاک، ایک شخص ہیں جن کو سرکار نے مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ جب وہ صدقہ لے کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا مال ہے نا، اور یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جس کو ہم کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ آپ واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہمیں ہدیہ ملا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے، پھر دیکھا جاتا کہ ان کو کون ہدیہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تب دیکھتے تم کو کتنے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے، ہم نے تم کو بھیجا مال وصول کرنے کے لیے تو تم کو ہدیہ ملنے لگے۔ تم گھر میں بیٹھے ہوتے اپنی ماں کے، تب سمجھتے کہ کون تم کو ہدیہ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے۔ قربان جائیے، حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے کسی جگہ کا عامل بنایا، ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا حضرت ابو ہریرہ کے پاس۔ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تمہارے پاس اتنے مال کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا گھوڑوں کی نسل بڑھی، لوگوں نے تحفے دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے، پھر ہم دیکھتے کہ تم کو کون ہدیہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اور حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کا سارا مال لے کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ سمجھ رہے آپ؟ ہیں ایسے حکمراں ملیں گے، ایسے اسلام پھلا پھولا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب کسی شخص کو کوئی منصب ملے تو ہدیہ تحفہ نہ لے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ سخت موقف اپنایا ہمارے فقہاء نے، اسی لیے اسلام کی عدالت بڑی عام تھی۔ چلیے، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے معاملات حکام تک نہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے پر تم کھاؤ، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ چلیے اگلی آیت کریمہ، باتیں تو بہت اور ہیں لیکن اختصار کے ساتھ اللہ فرماتا ہے يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، اے محبوب تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، لوگوں اور حج کے لیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل اور ثعلبہ ابن غنم انصاری یہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ گھٹتا ہے کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا۔ تو اس سوال سے ان کا مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت دریافت کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سوال کا مقصود چاند کے اختلاف کا سبب دریافت کرنا تھا۔ ایک تو ہوا کہ کیا وجہ ہے یہ گھٹتا بڑھتا ہے، اور ایک ہے کہ اس کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت کیا ہے۔ دو سوال کی دو جہتیں ہوئی۔ ایک سوال کی جہت تو یہ ہوئی
کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اس کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے، حکمت کیا ہے اس کی. اور دوسرے یہ کہ مطلب چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت کیا ہے. تو اس کے گھٹنے کی علت اور گھٹنے بڑھنے میں حکمت، دو چیزیں ہوئیں. سائنٹیفک ریزن، تو چاند کو ہلال کہتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، تو پہلے دن کے چاند کو عموماً ہلال کہتے ہیں، مگر نہیں، پہلے دوسرے تیسرے دن تینوں دنوں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. پہلے دن تھوڑا باریک ہوتا، پھر تھوڑا موٹا، پھر تھوڑا موٹا، ان تینوں تاریخوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اس لیے اہلہ کہا گیا. اور ہلال چاند کو دیکھ کر لوگوں کی آواز چلانے کی، وہ دیکھو چاند نظر آیا، وہ دیکھو چاند دکھ رہا ہے، وہ دیکھو، لوگ ایک دوسرے کو زور زور سے مبارکبادیاں دیتے ہیں. اور اہلال کے معنی ہوتا پکارنے کے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے چاند کو اہل عرب ہلال کہتے تھے. اس کے دبلے موٹے پتلے ہونے کی علت کیا ہے، سائنٹیفک ریزن کیا ہے. ایک سوال کا مقصد یہ ہوا. دوسرا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے. تو اگر حکمت کیا ہے یہ مراد لیا جائے تو رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. قرآن میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم سے چاند کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس میں حکمت کیا ہے اس کے دبلے پتلے ہونے میں. قل ہے مواقیت للناس والحج، تم کہہ دو کہ تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے. یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد اور حکمت یہ ہیں کہ وقت کی علامتیں ہیں اور آدمیوں کی ہزارہ دینی و دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں. کھیتی ہے، تجارت ہے، لین دین کے معاملات ہیں، روزے ہیں، عید کے اوقات ہیں، عورتوں کی عدت، حیض کے ایام، حمل، دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چھڑانے کے وقت، حج کے اوقات ان سے معلوم ہوتے ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اول میں چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخ ہیں. جب چاند پورا روشن ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے. بھائی 15ویں کا چاند ایک دم بالکل ہوتا نا گول، ایک دم تو گول چاند دکھا تو اس کا مطلب یہ کہ آج 15 تاریخ ہے. اور جب چاند چھپ جاتا تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے. اس طرح ان کے مابین جو ہے ایام میں چاند کی حالتیں دلالت کیا کرتی ہیں. پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے. یہ قدرتی جنتری ہے رب کی طرف سے جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے. اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے بھی اور بے پڑھے بھی سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں. جناب والی آپ کہاں ہیں؟ اب تو لوگ بوڑھے بچے نہیں، ہمارے دادا وغیرہ تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی جو کچھ اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا اس کا سارا ثواب اور اجر انہیں عطا فرمائے. ہماری والدہ کو عطا فرمائے، تمام مومنین و محرومین کو عطا فرمائے. تو یہ بزرگ بوڑھے لوگ تو ایسے تھے کہ وہ چاند سے اندازہ لگاتے تھے کہ آج تاریخ کتنی ہے، وہ آج کون سی پورنیما کی رات ہے، تو آج کون سی 27ویں رات ہے، تو آج 28ویں رات ہے. جب ہم لوگ چاند کے عید کے چاند کے نکلنے وغیرہ کی رمضان کے موقع پر بحثیں ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں کل نہیں نکلے گا، پرسوں نکلے گا. جب لوگ لڑتے تھے سنیوں اور دیوبندیوں میں، تبلیغیوں میں جنگ ہوتی تھی چاند کو لے کر، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں چاند فلاں دن ڈوبا ہے تو اب فلاں دن ہی نکلے گا، یہ وہ مہینے کا چاند ہے اب اس دن نکلے گا. ان کو اتنے پکے تجربات ہوا کرتے تھے. یہ چاند کے دبلے پتلے ہونے کے فوائد ہیں. اور اگر یہ کہ اس کی علت کیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ چاند کے دبلے پتلے ہونے کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے تو جواب میں تو بتایا گیا کہ اس کے فائدے کیا ہیں. ایسا کیوں؟ سوال کچھ جواب کیوں؟ دوسرا کیوں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کی بھی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں. اب یہاں پر چند چیزوں کو غور سے دیکھنا ہوگا. گویا کہ جواب یہ دیا گیا کہ پوچھنے والوں کو چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کے بجائے اس کی حکمت دریافت کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں پوچھنے والوں کا فائدہ تھا. رہا یہ کہ چاند کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اس کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے، تو اس کا تعلق تو سائنس سے ہے. اور نبی کا کام احکام شرعیہ بتانا ہے، نہ کہ علم ہیئت کے احکام بتانا ہو. نبی کا یہ منصب نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی اسے جانتے نہیں. جو ضروری ہے تم وہ سیکھو، کچھ چیزیں تمہارے ذمہ چھوڑ دی گئی ہیں. اگر حساب کا استاذ، ریاضی کا میتھ کا ٹیچر
سارے میتھ کے سوالات خود ہی حل کر کے بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو دے دے، بچوں کو دے دے، تو بچے کیا گھاس چھلیں گے؟ انہیں کب یقین ہوگا کہ ہم نے جو 2 جوڑ کر 4 بتایا ہے، یا ہم نے جو ہے ضرب کیا ہے 125 میں 15 کا، تو یہ جو حساب آیا ہے یہ کب صحیح ہوگا؟ میتھ کا ٹیچر سوال دے دیتا ہے، کہتا حل کرو خود، تقسیم کا، گڑے کا، بھاگ کا، جتنا بھی ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، چلو تم خود حل کرو۔ میتھ کا ٹیچر اسے حل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تم خود سوچو۔ پستیوں میں اتنا ڈوبے تھے کہ جب چاند کی حقیقتوں کو حل نہ کر پائے تو تم سجدے میں گر گئے۔ تم کہاں ہو؟ تم سجدے میں کیوں گرتے ہو؟ ہم تمہیں اس کے فائدے بتا رہے ہیں کہ چاند ہے کیا، وہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ میں تمہارے وقت تم مجھے استعمال کرو، مجھ سے اپنی تاریخیں، اپنے حالات معلوم کرو۔ اب اس کے بعد تم اس میں غوطہ لگاؤ گے کہ یہ دبلا پتلا ہونے کی اس کے ریزنز کیا ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر سوال کرنے والا یہ علم حید کا مسئلہ تھا، سرکار انہیں سمجھانے لگتے تو کسی کو وہ مسئلہ کلم الناس علی قدر عقولہم، مسئلہ اسی کو سمجھایا جاتا ہے جو مسئلہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب اگر ہم آپ کے سامنے علم منطق کے بارے میں بیان کرنے لگیں تو آپ کے پلے پڑے گا۔ اب تفسیر کر رہے ہیں تو بہت آسان انداز میں، اگر ہم لغوی، صرفی، نحوی تشریحات کرنے لگیں تو کیا آپ کو کچھ پلے پڑے گا؟ اگر ہم جو ہے بلاغت، فصاحت و بلاغت ہے نا کہ بحث کو یہاں پر چھیڑ دیں، علم عروض کی باتیں لے آئیں، تو بتائیے کہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ اس ضمیر کا مرجع یہ ہے، یہاں پر یہ تعلیل ہے، ہاں یہ مضاف یہاں مضاف محذوف ہے، یہاں مرجع جو ہے ضمیر کے موافق نہیں ہے، یہاں حذف جائز ہے، یہ سب اگر ہم کرنے لگیں تو آپ کے سمجھ میں کہاں تک آئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو جتنا سامنے والے جب علم حید نہیں جانتے تھے، اگر ان کو جواب دیا جاتا تو سمجھنے سے قاصر رہتے، ان کی الجھنیں اور بڑھ جاتی۔ تو اسی لیے ان کو چاند کے گھٹے بڑھنے کا فائدہ بتایا گیا کہ یہ پوچھنے والوں کے کام کی چیز تھی۔ تو یہاں 2 باتوں کی تعلیم ہو گئی کہ ایک یہ کہ جن چیزوں کی حقیقت اور اسرار سمجھنے کی لیاقت نہ ہو، ان کے متعلق سوال کرنا اپنا اور جواب دینے والے کا وقت ضائع کرنا ہے، اور وہ اوقات کو برباد کرنا یہ بری چیز ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیکار اور فضول کے سوالات کرے تو جہاں تک ہونا چاہیے کہ اس کو مفید جواب دے دے، اسے جھڑکے مت۔ جیسے ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ ایک طرف وہابی کی دکان ہے، ایک طرف دیوبندی کی دکان ہے، تو ہم کس کے دکان سے سامان لیں؟ تو ہم نے کہا کہ تھوڑا اور آگے چلے جاؤ، سنی کی دکان ملے گی، وہاں سے سامان لے لو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ ہوا کہ چاند اسی لیے۔ اب آگے کی آیت، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ ابتدائے زمانے جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی، جیسا کہ بخاری وغیرہ نے نقل فرمایا، کہ جب وہ لوگ حج کا احرام باندھ لیتے نا اور گھر ان کو آنا ہوتا تو کسی مکان میں اس کے دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، اگر ان کو ضرورت پڑتی نا تو پیچھے سے دیوار توڑ کر آتے، اور یہ ان کے حج میں شامل تھا اور اس کو وہ لوگ نیکی سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور گھروں میں اپنے دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں کامیابی میسر ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو مطلب گھر کے سامنے گھر سے آنا جائز ہے، خواہ مخواہ تم نے اس کو ایک غلط بنا لیا، پیچھے سے آنا، آگے سے آنا جائز نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے شریعت کے حلال اور جائز چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ۔ حالت حج میں احرام باندھنے کے بعد سامنے کے دروازے سے ہمیشہ آتے جاتے رہتے تھے، احرام باندھ لیا، کہہ رہے ہیں اب آنا جائز نہیں۔ تو یہ کہ اپنی طرف سے عبادت کے طریقے تم مت گڑھو، اپنی طرف سے کسی جائز کو ناجائز نہ کہو، حلال کو حرام نہ ٹھہراؤ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔